too much fun. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک تھا. آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے چے سے شروع ہوتا ہوا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. ملک کی عوام بھی اسی ملک کے نام سے پکاری اور پہچانی جاتی ہے، جیسے چین میں چینی، ایران میں ایرانی اور پاکستان میں پاکستانی رہتے ہیں. چنانچہ اس ملک چے کی عوام بھی چے ہی تھی. ملک چے میں ہر طرح کی چوری چکاری، چال بازی، چور بازاری، چاپلوسی اور چیر پھاڑ کا دور دورہ تھا. عوام بھی چے تھی، لہٰذا چوری چکاری، چال بازی، چور بازاری، چاپلوسی اور چیر پھاڑ کے نت نئے چکر نہ صرف ایجاد کرتی رہتی بلکہ ان پر چوکس ہو کر چلتی بھی رہتی تھی. چے عوام کی پسندیدہ غذا چوری تھی، جسے وہ چائے کے ساتھ چسکیاں لے کر کھاتے تھے. فی الوقت اس ملک میں جمہوریت کا راج تھا. ملک کے حکمراں کو آپ گاف تصور کر لیں. حکمران گاف کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں تھی. گراں فروشی، گراوٹ، گالم گلوچ، گھٹیا پن، گڑبڑ اور گناہ کرنے والے گندے لوگ اس کے ارد گرد رہتے تھے اور گاف ان کا گرویدہ تھا. گاف گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں مہارت رکھتا تھا. جمہوری دور میں وہ جمہوریت کا علم بردار تھا، جبکہ آمریت میں وہ آمریت کا دم بھرتا نظر آتا تھا. گاف کی گورنمنٹ بیڈ گورننس کا شاہکار تھی. آج کل اس کا گھرانہ گردش میں آیا ہوا تھا اور پورے گھرانے پر گرد اڑ رہی تھی. ملک چے میں ایک سیاستدان اور بھی تھا. اس کو ہم لام فرض کر لیتے ہیں. لام لمبی لمبی چھوڑنے کا شوقین تھا. قد بھی کچھ لمبا تھا، اس لیے لگی لپٹی رکھنے کا قائل نہیں تھا. وہ کھل کر چے عوام کو اپنی لاف و گزاف سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا رہتا. لام کی پرورش لاہور اور لندن میں ہوئی تھی، اس لیے اکثر وہ لال پیلا رہتا تھا. لام اکثر اپنے مخالفین کو لعنت ملامت بھی کرتا رہتا تھا. چے عوام اسے کبھی کبھار لال بجکڑ بھی کہہ دیتے تھے. لام بھی ملک پر چے کا حکمران بننا چاہتا تھا اور اس کے لیے لیفٹ رائٹ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا. اسی ملک چے میں ایک اور سیاستدان بھی تھا. ہم اس کو بے کہہ لیتے ہیں. بے کو بات کا بتنگڑ بنانے کا فن آتا تھا. بے کی بیوی اب نہیں رہی تھی، اس لیے بعض اوقات بے بہکی حرکتیں بھی کر جاتا تھا. بے بھی چے پر حکومت کر چکا تھا، جس کی چے عوام کو بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی تھی. بے جو تھا وہ گاف اور لام دونوں کا سیاسی مخالف تھا اور بہر صورت اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا تھا. اسی ملک میں ایک طبقہ ایسا تھا جس کو آپ ہے تصور کر لیں. یہ طبقہ ہمہ وقت حرام اور حلال کی بحث چھیڑے رکھتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے ہر طبقے پر حاوی ہونے کی کوششوں میں مصروف رہتا تھا. اس سلسلے میں کبھی حلاوت تو کبھی حرارت زدہ لہجے میں بات کرتا. یہ ہے والا طبقہ حلوے کا شوقین تھا. حرمت رسول پر جان قربان کرنے کے نعرے لگاتا اور ہمیشہ دوسروں کی جان لیتا تھا. ہے دوسرے مذاہب والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا. ہے اس ملک چے میں حجازی طرز حکومت چاہتا تھا مگر حمایت سے محروم تھا. اس کے علاوہ بھی ملک چے میں کچھ طبقات تھے. ہم ان کو مجموعی طور پر پے کا نام دے لیتے ہیں. یہ وہ طبقات تھے جو پہاڑ جیسی طاقت رکھتے تھے. پانی سے لے کر پرندوں تک اور پہاڑوں سے لے کر پاتالوں تک ملک چے کی پاسبانی کرتے تھے. ہوا کچھ یوں کہ لام نے گاف کو لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا. گاف بھلا کب یہ گوارا کرتا؟ چنانچہ اس نے چے عوام سے رجوع کیا. چے عوام تو چاہتی ہی یہ تھی کہ لام اور گاف ہی لگ جائے. چنانچہ چے عوام نے چالاکی دکھاتے ہوئے لام کے سامنے لام اور گاف کے سامنے گاف کی چاہت کا اظہار شروع کر دیا. ہے نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور حصول اقتدار کے لیے چے عوام کی حمایت حاصل کرنے کی تگ و دو شروع کر دی. چے عوام نے ہے کو حسین خواب دکھانے شروع کر دیے اور ہے خود کو حقیقی رہنما محسوس کرنے لگا. گاف کے لیے یہ گھاٹے کا سودا تھا. چنانچہ گاف نے ہے کو ساتھ ملانے کے لیے گڑ کا حلوہ پکایا. لام کو گاف کی گہری چال سمجھ میں آ گئی. لام نے ہے کے کچھ لوگوں کو لاکھوں روپے دے دیے جس سے ہے میں پھوٹ پڑ گئی. ہے کے کچھ حصے کو ساتھ ملا کر لام نے گاف کا مسئلہ حل کرنے کا سوچا. چے عوام یہ ساری چکر بازی دیکھ رہی تھی. چنانچہ چے عوام نے چاروں صوبوں میں گاف، لام اور بے کو ووٹ ڈال دیے. سب کی اپنی اپنی حکومتیں بن گئیں. اب لام گاف کے لتے لے رہا ہے اور گاف پے کو گھونسا دکھا رہا ہے. پے ہے کو آگے کر رہا ہے اور بے اپنی باری کے انتظار میں ہے.
یعنی کہ ٹو مچ فن۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ کوئی بات نہیں، ملک چے میں بھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر بھی وہ چناؤ میں چاول کھا کر ایسوں ویسوں کو چن لیتے ہیں، پھر جب چار چوٹ کی لگتی ہے تو وہ چاروں شانے چت گر کر ایسی کہانیاں پڑھتے ہیں اور چکراتے رہتے ہیں۔ آپ بھی چکر کھائیے۔